اسٹوڈنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ سروسز آف علامہ اقبال فار دی کریشن آف پاکستان، یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خدمات رہیں، علامہ اقبال کا جو کردار رہا، ان کی کیا خدمات رہیں پاکستان بنانے کے حوالے سے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو شخصیت ہیں، ان کا جو مختصر تعارف ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، اور ان کی شخصیت یعنی ان کی جو پرسنالٹی ہے اور ان کی جو لائف ہے اس کے متعلق بریفلی میں بات کر کے ان کی سروسز پہ بات کروں گا کہ فار دی کریشن آف پاکستان ان کی جو خدمات رہیں وہ کیا کیا رہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال جو ہے، شاذ و نادر ایسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو جن میں مختلف قسم کی ایبلٹیز موجود ہوں، ان میں سے ایک علامہ اقبال بھی ہیں جن میں مختلف صلاحیتیں، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ خداداد صلاحیتیں ان میں موجود تھیں۔ خداداد صلاحیتیں اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایبلٹیز اور وہ صلاحیتیں ان کو نوازی ہوتی ہیں، اور وہ اگر بندہ تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کر لے، تھوڑا سا دھیان دے دے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اس طریقے سے اس بندے کا نام جو ہے وہ چمکنے لگتا ہے۔ تو ان میں سے ایک علامہ اقبال بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے بے شمار ٹارگٹ کو اچیو کیے ہیں، اور آج یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے نہ صرف شخصیت پہ، ان کے علمی کارناموں پہ، ان کی تھیوری پہ، ان کے کانسیپٹ پہ، حتیٰ کہ ان کے فلسفوں پہ، حتیٰ کہ ان کی شاعری پہ باقاعدہ پی ایچ ڈی کے بڑے بڑے ریسرچ ڈیزیٹیشن اور ریسرچ تھیسس لکھے جا رہے ہیں، اور ان کی علمی کارناموں پہ، ان کے فلسفے پہ باقاعدہ آکسفورڈ اور کیمبرج اور دنیا کی جو ٹاپ کلاس کی جامعہ ہیں وہاں علامہ اقبال کی جو علمی کارنامے ہیں، ان کی تھنکنگ ہے، ان کی فلسفے ہیں، اس پہ بھی آج باقاعدہ اسٹڈی ہو رہی ہے، اس پہ بھی آج باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ وہ کئی ممالک میں تو باقاعدہ علامہ اقبال کی چاہے وہ شاعری ہو، چاہے ان کی فلسفے ہو، وہ باقاعدہ نیشنل کریکولم کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں اوورآل دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ بلا شبہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ علامہ اقبال ایک پاکستان میں ان کی پیدائش ہوئی اور انتقال بھی یہیں ہوا، اور ان کا مزار مبارک بھی یہیں پہ موجود ہے، لیکن اوورآل علامہ اقبال کی جو پرسنالٹی ہے وہ پوری دنیا کی شخصیت مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان میں مختلف ایبلٹیز جو ہیں وہ جگجا کر دی تھیں، وہ جمع کر دی تھیں۔ اب ہماری جو ہے وہ آپ کے یہ کہہ لیجئے کہ ہماری کم بختگی یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل کریکولم ہے، ہمارا جو سلیبس ہے، اب اس کے اندر علامہ اقبال کو جس طرح پیش کرنا چاہیے تھا یا پریزنٹ کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے علامہ اقبال کو پیش نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں، نیشنل کریکولم ہو، چاہے ہمارا سلیبس ہو، چاہے پرائمری اور مڈل سے لے کر گریجویشن سطح تک جو ہے، وہ زیادہ تر علامہ اقبال کی شاعری پہ بات کی جاتی ہے، اور علامہ اقبال کو شاعر مشرق کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بلا شبہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا ہے، اپنی شاعری کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ اپنے شاعری میں ان کو قرآن شریف کی ورسز کا پیغام بھی ملتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں آپ کو حدیث و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ اور خلاصہ بھی ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں آپ کو مسلمانوں کی اپ اینڈ ڈاؤن، فالنگ پیریڈ اور
یعنی کہ عروج اور زوال کی داستانیں بھی آپ کو ملیں گی۔ ان کی شاعری میں آپ کو مسلمانوں کی جو ایک سپر پاور طاقت ہے، اور مسلمانوں کا جو عروج اور شہرت اور ترقی اور کامیابیاں ہیں وہ بھی ملیں گی۔ اور ان کی شاعری میں کس طرح مسلمان زوال پذیر ہوا، اور کس طرح مسلمان برباد ہوا، اور کس طرح مسلمانوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، وہ بھی ملے گا۔ حتیٰ کہ پوری دنیا کی ہسٹری ملے گی، پوری مسلمانوں کی ہسٹری ملے گی، امت مسلمہ کا فلسفہ ملے گا، مسلمانوں کی امت کی پہ بات کی گئی ہے ان کی شاعری میں۔ اور ان کی شاعری میں ایک جھنجھوڑا گیا ہے، ایک مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ مسلمان بیدار ہو، مسلمان جاگو، اپنے مقصد کو پہچانو، اپنے پرپس کو پہچانو، اور ایک زندگی جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت گزارو، اور اپنی ذات سے دوسرا کو فائدہ پہنچاؤ۔ اور ان کی شاعری میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ کس طرح مسلمان اس بربادی اور اس تباہی سے نکلنے کا جو سلوشن ہے، جو حل ہے، وہ بھی علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں دیا ہے۔ میں نے اتنی لمبی چوڑی جو تمہید اور بڑی تعریفوں کے پل جو باندھے ہیں علامہ اقبال کی شاعری کے متعلق، تو بلا شبہ ہمارے نیشنل کریکولم ہو چاہے سلیبس ہو، اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ جو حق ہے وہ حق ادا نہ کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ نیشنل کریکولم ہمارا سلیبس مزید اچھا بن سکتا تھا، مزید اس کے اندر ماڈیفیکیشن اور اپڈیٹ کی جا سکتی تھی۔ کیا علامہ اقبال میرا سوال یہ ہے، کیا علامہ اقبال صرف شاعر تھے؟ کیا علامہ اقبال صرف شاعر مشرق تھے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال، میں نے شروع میں بتایا کہ علامہ اقبال میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ایبلٹیز یکجا کر دی تھیں، جمع کر دی تھیں۔ وہ شاعر کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تھنکر تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے، امت مسلمہ کا فلسفہ دیا، خودی کا فلسفہ دیا، اور انسانیت کی بات کی، اخلاقیات کی بات کی، مورل ویلیوز کی بات کی، اور انسانیت کے یہ پیغام دیا کہ اپنے مقصد کو پہچانو، مسلمانوں کی تاریخ بیان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف لینگویجز پہ ان کو کمانڈ حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم پہ فارسی کا چونکہ عروج تھا، تو فارسی اور عربی کا چونکہ عروج تھا، تو فارسی اور عربی میں بھی آپ کو علامہ اقبال کی شاعری ملے گی، اور اردو میں بھی آپ کو شاعری ملے گی، اور آپ کو مختلف لینگویجز جس میں انگلش شامل ہے، جس میں اور مختلف زبانیں شامل ہیں، آپ کو ان پہ کمانڈ حاصل تھی، ماہر لسانیات تھے، دنیا کی ہائیسٹ ڈگری ان کے پاس موجود تھی، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف کو بہترین طریقے سے پڑھنے والے تھے، قرآن شریف کو لہن کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پرونسیشن کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، قرأت کے ساتھ پڑھنے والے تھے، سمجھنے والے تھے۔ اگر سمجھنے والے نہیں ہوتے تو ان کی شاعری میں قرآن شریف کی ورسز کی ٹرانسلیشن یا اس کی ایکسپلینیشن ہمیں نہیں ملتی، مسلمانوں کی ہسٹری نہیں ملتی، تو اس کا مطلب وہ جانتے تھے، اس کا مطلب انہوں نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ان کا جو مطالعہ تھا، ان کی جو اسٹڈی تھی وہ بہت وسیع تھی۔ تو اینی وے، یہ ان کی شخصیت کے متعلق میں نے آپ کو بریفلی بتایا ہے، جس کا حل یہ نکلتا ہے 100 باتوں کی ایک بات، کہ مختلف صلاحیتیں اور مختلف ایبلٹیز جو ہیں وہ علامہ اقبال میں تھیں، اللہ نے ان کو خودداد صلاحیتیں دی تھیں، اور انہوں نے دنیا میں اپنے نام کو منوایا ہے، جس کی واضح مثال آج آکسفورڈ ہے، جس کی واضح مثال آج کیمبرج ہے، ہارڈورڈ ہے، جس کی واضح مثال دنیا کی بڑی بڑی جامعات، ایران میں اگر آپ جائیں، تہران میں اگر آپ جائیں، تو چونکہ فارسی پہ آپ کا بہت کام ہے، تو ایران کی تو نیشنل لینگویج ہی فارسی ہے، تہران کی، تو وہاں پہ علامہ اقبال کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ میں شروع میں ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ علامہ اقبال ہمارے لیے بڑا فخر اور اعزاز ہے کہ یہاں پیدا ہوئے اور یہیں آرام فرما ہیں، لیکن علامہ اقبال کے جو علمی کارنامے ہیں، ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو خدمات ہیں علمی اعتبار سے، وہ پوری دنیا کے لیے گائیڈ لائن ہے، وہ پوری دنیا کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ یہی وجہ ہے
اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو یہی وجہ ہے کہ ان کے علمی کارناموں کو نہ صرف آج پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بریفلی میں نے ان کی شخصیت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے، اور اب میں ان کی جو سروسز ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، وہ کیا خدمات ہیں فار دی ایجوکیشن آف پاکستان۔ اوور آل تو ان کی بہت زیادہ سروسز ہیں، اوور آل تو انسانیت کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، لیکن میں ان خدمات کا ذکر کروں گا کہ جو خدمات پاکستان کے لیے دیں، جو خدمات مسلمانوں کے لیے دیں، جو خدمات انہوں نے پاکستان کو بنانے کے اعتبار سے دی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس کنٹری کو، ہندوستان کو کنٹری نہیں مانتے تھے، کنٹری یعنی کہ ملک کنسیڈر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کسی بھی اعتبار سے ہندوستان ملک کی یعنی کنٹری کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہوتا۔ البتہ یہ زمینی خطہ ہے، یہ سب کانٹیننٹ ہے، یہ بر صغیر ہے، جس میں مختلف قومیں آباد ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، جس میں ہندوازم بھی ہیں، جس میں بدھ مت بھی ہیں، جس میں کرسچنس بھی ہیں، جس میں سکھیزم بھی ہیں۔ بہت ساری قومیں آباد ہیں، اور ان قوموں میں مسلمان بھی ایک الگ قوم ہے، اور اس کی ایک الگ شناخت ہے، اور اس کا لائف اسٹائل ڈیفرنٹ ہے، اس کا کلچر، اس کی ثقافت ڈیفرنٹ ہے، اس کا رہن سہن ڈیفرنٹ ہے، اس کا مذہبی تقدس اور مذہبی جو احکامات اور جو انسٹرکشن ریلیجن جو ہے وہ سب سے الگ ہے۔ تو اس قوم کو ایک الگ وطن کی، ایک الگ ریاست کی اور ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ تو علامہ اقبال کا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، لاکھ کسی کو اس سے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اس پوائنٹ آف ویو پہ قائم اور دائم رہے۔ ان کا اپنا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہندوستان جو ہے کہ کسی بھی اعتبار سے ملک کہلانے کے قابل نہیں ہے، یہ کنٹری میں اس کو نہیں مانتا، میں کنٹری اس کو کنسیڈر نہیں کرتا، البتہ یہ بر صغیر ہے، یہ سب کانٹیننٹ ہے، یعنی کہ یہ زمینی خطہ ہے جہاں پہ مختلف قومیں آباد ہیں، اور اس میں سے مسلمان بھی ایک الگ قوم ہے، اور اس قوم کہ چونکہ ہر چیز دیگر قوموں سے بالکل اپوزٹ ہے، چاہے وہ لائف اسٹائل ہو، چاہے وہ اس کا ریلیجن ہو، چاہے وہ اس کا کلچر ہو، تو اس قوم کو، اس نیشن کو ایک الگ ریاست کی اور ایک الگ ملک کی ضرورت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ کلیریفیکیشن دے دی کہ علامہ اقبال کا اپنا کیا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اس سے پہلے میں نے علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے اس کا جائزہ لیا بریفلی، اور جو نیشنل کریکولم میں جس طرح موڈیفیکیشن ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اس لمبی چوڑی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے نیشنل کریکولم کے اعتبار سے، سلیبس کے اعتبار سے، کہ دیکھو سلیبس ہو یا نیشنل کریکولم ہو، یہ ٹیچنگ کی ایک جڑ ہوتی ہے، ٹیچنگ کی ایک جان ہوتی ہے۔ کورس آؤٹ لائن جتنی بہترین ہوگی، اتنا ہی اسٹوڈنٹ کو اویئرنیس ہوگی، اتنے ہی وہ بہترین طریقے سے پڑھایا جائے گا۔ اچھا، اس میں ٹیچنگ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹیچنگ جو اسکلز ہوتی ہیں، ٹیچنگ جو میتھڈ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے معنی رکھتے ہیں۔ اب آپ کا کریکولم تو بہت اچھا ہے، آپ کا سلیبس تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طرح پریزنٹ نہ کیا جائے، اس کو صحیح طریقے سے ٹیچ نہ کیا جائے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھایا نہ جائے، تو ظاہر بات ہے وہ اسٹوڈنٹ کیا سیکھیں گے۔ تو نیشنل کریکولم کا وزن دار ہونا، بہترین ہونا، اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے کہ تمام چیزیں اس نیشنل کریکولم میں آ جائیں جو علامہ اقبال سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو پڑھا رہا ہے،
ٹھیک ہے، جو ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس پہ کمانڈ حاصل ہو، اور وہ اقبال کی شخصیت کے ہر پہلو کا جائزہ لے، اور ان کی ان کے ہر علمی کارناموں کو اسٹوڈنٹ کے سامنے پھیلائے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں، نیشنل کریکولم میں جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹیچر جو ہے یہ بھی کر سکتا ہے کہ جو پریزنٹ کر رہا ہے لیکچر، وہ جو ہے وہ خود بھی تھوڑے ہاتھ پاؤں مار کے تیاری کر سکتا ہے، اور اپنے طریقے سے اس کورس لاؤن سے ہٹ کر، اس سلیبس اور کریکولم سے ہٹ کر اسٹوڈنٹ کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ کو بتا سکتا ہے کہ جناب علامہ اقبال شاعر مشرق کے علاوہ وہ ان میں اللہ نے مختلف ایبلٹیز جو ہیں وہ یکجا کر دی تھی، جمع کر دی تھی، ماہر لسانیات تھے، مختلف زبانوں پہ انہیں کمانڈ حاصل تھی، بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑے تھنکر تھے، اور آپ سمجھ بہت بڑے مفکر تھے جنہوں نے سوچ دی، جنہوں نے جو ہے وہ بہت بڑے علامہ تھے۔ تو اینی وے، اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ان کی جو خدمات رہیں پاکستان بنانے کے حوالے سے، تو ان کا جو کانسیپٹ تھا، ان کا جو نظریہ اور جو آئیڈیالوجی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان کو کبھی بھی ملک تصور نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب کانٹیننٹ ہے، یہ بر صغیر ہے، یہ زمینی خطہ ہے جہاں پہ مختلف قومیں آباد ہیں، ان میں سے مسلمان بھی ایک الگ قوم ہے جس کا لائف اسٹائل، جس کا ریلیجن دیگر قوموں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس قوم کو ایک الگ ریاست کی اور ایک الگ ملک کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو خدمات رہیں پاکستان بنانے کے اعتبار سے، وہ کیا کیا رہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پاکستان جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ قائم کیا گیا۔ کوئی بھی ملک جب ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کی کچھ نظریات ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان جو بنا تو اس کے پیچھے جو عوامل تھے، اس کے پیچھے جو نظریہ تھا، اس کے پیچھے جو کانسیپٹ تھا، جو آئیڈیالوجی تھی، وہ آئیڈیالوجی آف اسلام تھی، وہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ نظریہ تھا کہ جناب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو بچوں اس مومنٹ اور اس مومنٹ کے بچوں کے زبانوں میں یہ الفاظ تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان ایک نظریاتی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، پاکستان ایک تھنکنگ اور ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ تو وہ آئیڈیالوجی جو تھی، وہ جو تھنکنگ تھی، وہ نظریہ جو تھا، وہ اسلام سے بلونگ رکھتا ہے کہ جناب اسلام نے جو ایک کنٹری کا کانسیپٹ دیا ہے کہ جناب کیسی کنٹری ہونی چاہیے، کیسا ملک ہونا چاہیے، کہ اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، مسلمان نہیں، اس ملک میں رہنے والے، ان اسلامک کنٹری میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی ہے، اسلام نے ہمیشہ اخلاقیات کی بات کی ہے، اسلام نے ہمیشہ مورل ویلیوز کی بات کی ہے۔ تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ اسلامک کنٹری میں رہنے والے جتنے بھی پیپلز، جتنے بھی باشندے ہیں، جتنے بھی انسان رہتے ہیں، مسلمان نہیں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے اقلیت ہوں، چاہے جو بھی ہوں، ان کے جو رائٹس ہیں وہ برابر ہیں، اور ان کی جان مال، سب کی جان مال، عزت آبرو قیمتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی ایک بتا دیا، باقاعدہ کلیریفیکیشن دے دی کہ جس طریقے سے ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو قیمتی ہے، بالکل اس طریقے سے ایک غیر مسلم کی بھی جان مال عزت آبرو قیمتی ہے۔ تو اسلامک کنٹری کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا، یہ اسلام کا میں کانسیپٹ بتا رہا ہوں آپ کو، اسلام کا نظریہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اسلامی کنٹری کا جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، جو بھی ہو، اس کی نظر میں اس کے ملک میں رہنے والے جتنے بھی باشندے ہیں، اس کے حقوق برابر ہوتے ہیں۔ وہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتا، وہ کسی قسم کے فیورٹزم نہیں کر سکتا، وہ کسی قسم کی تعصب جو ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ کسی قسم کے اپنی پاورز کو اور اپنی اتھارٹیز کو اور اپنے اختیارات کو مس یوز نہیں کر سکتا۔ اس کی ایکٹیویٹی سے، اس کے آرڈر سے اور اس کی انسٹرکشن سے
جو ہے وہ لوگ کو احساس محرومی کا شکار نہیں ہونے چاہیے، لوگ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے تو یہ نظریہ دیا ہے کہ بھائی اسلامی کنٹری میں رہنے والے جتنے بھی باشندے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے رائٹس برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان جو بنا ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد پہ قائم ہوا۔ جو فلسفہ، جو تھیوری 1857 کے بعد آئی تھی، سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے وہ تھیوری دی تھی، سید احمد شہید نے ان کے ساتھ ساتھ بھی وہ تھیوری دی تھی۔ تو اس تھیوری کو اور اس کانسیپٹ کو اور اس فلسفے کو، اس آئیڈیالوجی کو کنٹینیو کرنے میں جو ہے وہ علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا کردار رہا کہ علامہ اقبال نے اس کانسیپٹ کو اور اس آئیڈیالوجی کو آگے بڑھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب الہ آباد ایڈریس ہوا تو بیسیکلی الہ آباد ایڈریس جو ہے وہ مسلم لیگ کی سالانہ اجلاس کا نام ہے، مسلم لیگ کی اینول میٹنگ کا نام ہے، چونکہ اس کو لیڈ کیا تھا، اس کی سرپرستی کی تھی، اس کی صدارت کی تھی علامہ اقبال نے۔ اور چونکہ وہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو سال میں ایک دفعہ اینول میٹنگ ہوتی ہے وہ الہ آباد کی جگہ پہ تھا، اس کا جو پلیس تھا وہ الہ آباد ایک بہت بڑا شہر ہے جس طرح کراچی شہر ہے، تو چونکہ وہ میٹنگ جو تھی وہ الہ آباد کی پلیس پہ تھا، الہ آباد کی جگہ پہ تھا، اور اس کی صدارت، اس کو لیڈ کیا تھا علامہ اقبال نے، تو اس وجہ سے اس کا نام الہ آباد ایڈریس پڑ گیا، اور اردو میں اس کا نام خطبہ الہ آباد پڑ گیا۔ دیکھیں خطبہ الہ آباد کوئی الگ چیز نہیں ہے، الہ آباد ایڈریس کوئی الگ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الہ آباد ایڈریس ہو یا خطبہ الہ آباد ہو، اس کا دوسرا نام مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا نام ہے۔ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی جو سال میں ایک دفعہ میٹنگ ہوتی ہے، جو ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا نام ہے الہ آباد ایڈریس۔ تو الہ آباد ایڈریس، خطبہ الہ آباد، یہ نام کیوں ڈیڈیکیٹ ہوا، یہ نام کیوں منسوب ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، چونکہ اس کی صدارت، اس کو لیڈ کیا تھا علامہ اقبال نے، اور چونکہ وہ الہ آباد کے پلیس پہ ہوا تھا، الہ آباد کی جگہ پہ ہوا تھا، اس وجہ سے اس کا نام خطبہ الہ آباد پڑ گیا۔ اب الہ آباد ایڈریس یعنی کہ مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس تھا، اس میں علامہ اقبال نے اسی فلسفے کو، اسی آئیڈیالوجی کو اور اسی تھنکنگ کو کنٹینیو کیا کہ جو 1857 سے شروع ہوئی تھی، یعنی کہ نظریہ پاکستان۔ دوسرے لفظ میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو نظریہ اسلام، چونکہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، آئیڈیالوجی آف اسلام ایک ہی ہے۔ میں نے ابھی تو آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اسلام کا کیا نظریہ ہے، اور اسلام نے جو نظریہ دیا ہے وہی پاکستان کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینی وے یہ میں تمام جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو نظریہ دیا تھا ملک کے بارے میں، اسلامی ریاست کے بارے میں، ابھی تھوڑی دیر میں نے پہلے بتایا کہ اسلام نے یہ نظریہ دیا کہ جناب تمام لوگ جو ہیں وہ ان کے جو رائٹس ہوں گے، جو ان کے حقوق ہوں گے وہ برابر ہوں گے، اور جو سربراہ مملکت ہے، جو ملک کا سربراہ ہے، وہ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ انسانوں میں نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے انسانیت، اس کے لیے چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ اس کے حقوق جو ہے وہ برابر ہیں۔ اس میں کسی قسم آپ کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، جس سے لوگ احساس محرومی کا اور احساس کمتری کا شکار ہوں۔ تو اینی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب الہ آباد ایڈریس ہوا تو الہ آباد ایڈریس میں علامہ اقبال نے اسی تھنکنگ کو اور اسی آئیڈیالوجی کو کنٹینیو کیا، اسی آئیڈیالوجی کو علامہ اقبال نے آگے بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور وہاں پہ ریپیٹیشن کی گئی، وہاں پہ اس تھنکنگ کو اور اس کانسیپٹ کو اور اس آئیڈیالوجی کو دوبارہ کنٹینیو کیا گیا، دوبارہ اس پہ بات کی گئی۔ ٹو نیشن تھیوری، دو قوم نظریہ، جو کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان سے کافی ریلیونٹ ہے، کافی انٹر کنیکٹ ہے، اس کو دہرایا گیا۔ خواب پاکستان، جو ڈریم آف پاکستان ہے، جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا خواب پاکستان، اس پہ بات کی گئی۔ تو اس خطبے سے مسلمانوں میں جان آ گئی۔ دیکھیں یہ پاکستان کو، جب پاکستان 14 اگست 1947 میں بنا،
تو اس سے پہلے جو الہ آباد ایڈریس ہوا تھا وہ 1930 میں ہوا تھا، وہ 1930 میں ہوا تھا۔ تو یہ 1930 میں جو الہ آباد ایڈریس، جس کا دوسرا نام میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ کی اینول میٹنگ تھی، اس میں اس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک گئی، مسلمانوں میں ایک نئی جان آ گئی، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو گیا، مسلمانوں کا جو شرازہ بکھرا ہوا تھا، مسلمانوں میں ایک کہہ لیں کہ اس ریاست کو حاصل کرنا، یعنی کہ پاکستان کو حاصل کرنے کی جو جدوجہد تھی، جو اسٹرگل تھی، اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دور جو تھا 1930 کا، یہ بڑا ہی خطرناک دور تھا، اور اس میں مسلمانوں کا کافی حد تک ان میں جو یونٹی تھی اور جو ان میں اتفاق اور اتحاد تھا، وہ مسلمانوں کا سمجھ لیجئے کہ شیرازہ بکھر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت ڈس اپوائنٹ ہو کے، ڈس ہارٹ ہو کے اور دل برداشتہ ہو کر، مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے، لندن چلے گئے تھے، اور انہوں نے یہاں کی سیاست کو، یہاں کی پالیٹکس کو، آل انڈیا مسلم لیگ کو، کانگریس کو، ان سب کو، ملک کو چھوڑ چھاڑ کے آپ اپنی پرسنل لائف پہ توجہ دینے لگے تھے، ذاتی لائف پہ توجہ دینے لگے تھے، اور برطانیہ چلے گئے تھے۔ وہ کیا ریزن تھے، وہ کیا عوامل تھیں، وہ کیا وجوہات تھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنا بڑا اسٹیپ لینا پڑا، کہ وہ اتنے ڈسہارڈ ہو گئے، وہ اتنے مایوس ہو گئے کہ انہوں نے وطن ہی چھوڑ دیا، انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو چھوڑ دیا؟ تو اس کی وجہ، اس کا جواب یہ جی ہاں، کہ وہ بہت ہی مایوس ہو چکے تھے یہاں کی منافقت کو دیکھ کے، یہاں کی چیٹنگ اور فراڈ کو دیکھ کے، یہاں کے ایٹیٹیوڈ اور غلط بیہیویئر کو دیکھ کے، یہاں کے جاگیرداروں کو دیکھ کے، یہاں کے جو فیڈرل لوگ تھے ان کو دیکھ کے، یہاں کی جو منافقت ہیں ان کو دیکھ کے، میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا، کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک کوٹیشن بہت مشہور ہے۔ دیکھیں، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا، میرا ٹاپک تو آج قائد اعظم نہیں ہے، انشاءاللہ جب میرا ٹاپک قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق ہوگا، سروسز آف قائد اعظم فار دی کریشن آف پاکستان، تو اس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا، ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ قائد اعظم بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جناح سے قائد اعظم کا مطلب بہت بڑا لیڈر۔ تو جناح سے قائد اعظم کا جو سفر ہے وہ ایک بہت طویل سفر ہے، بہت لیندی ٹریول ہے، تو کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا جناح سے قائد اعظم بننا۔ تو کتنی اسٹرگل کی، کتنی جفا کشی کی، کتنی محنت کی، کتنی سیکریفائسز، کتنی قربانیاں دی جناح نے، محمد علی جناح نے، جب جا کے وہ قائد اعظم بنے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن بریفلی میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کا جواب یس ہے، کہ ہاں واقعتاً محمد علی جناح اتنے ڈسہارٹ ہو چکے تھے یہاں کی منافقت کو دیکھ کے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جناح کی یہ کوٹیشن میں نے خود پڑھی، وہ عرض یہ کرتے تھے، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بہت ہائی لائٹ ہوئی، اور ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے، کہ صبح کوئی آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا، اور اس میں کوئی ایسی بات ہوتی جو راز میں رکھنے کی ہوتی، جو سیکریٹ ہوتی، اور ایسی بات ہوتی جسے خفیہ رکھا جانا ضروری ہوتا، جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہوتی، اور وہ سب کو بتانے والی بات نہیں ہوتی۔ لیکن محمد علی جناح کی یہ کوٹیشن، بہت اسٹیٹمنٹ بہت مشہور ہے، کہ صبح میٹنگ ہوتی اور شام کو میں گھر پہنچتا، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے جس ایجنڈے پہ، جس پوائنٹ پہ ہم نے صبح بات کی ہوتی آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ میں، جس میں تمام ممبرز تھے اور سارے مسلمان تھے، تو سارے مسلم لیگ کے رکن تھے، تو صبح جس ایجنڈے پہ ہم نے بات کی، وہ رات کو شام کو گھر پہنچنے سے پہلے وہ خبر لیک ہو چکی ہوتی، وہ خبر نیوز بن چکی ہوتی، وہ راز خبر بن چکی ہوتی، وہ راز نیوز بن چکی ہوتی، اور پورے ہندوستان میں وہ پھیل چکی ہوتی۔ تو یہ جناح کی ایک، میں نے آپ کو بات بتائی ہے، بہت ساری ایسے ریزن تھے، بہت سارے ایسے عوامل تھے کہ جس سے جناح اس منافقت کو دیکھ کے بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہوئے، بہت ہی ڈسہارٹ ہوئے، بڑے ہی مایوس اور دل برداشتہ ہوئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میرا یہاں نہ رہنا جو ہے وہ صحیح ہے، اور نہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ نہ تو رہنا میرے لیے بہترین ہے، اور میرے لیے بہترین یہی ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے
جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لوں. اور انہوں نے کافی حد تک کیا بھی. یہاں کی پالیٹکس کو چھوڑا, یہاں کی سیاست کو چھوڑا, یہاں کی آل انڈیا مسلم لیگ کو چھوڑا, اور برطانیہ چلے گئے اپنی پرسنل لائف پہ توجہ دینے کے لیے. اب اس کے بعد ہسٹری جو ہماری بتاتی ہیں وہ یہ علامہ محمد اقبال ہی تھے, اور ان جیسے لیڈر ہی تھے کہ جنہوں نے محمد علی جناح کو اس بات پہ رضامند کیا, اس بات پہ قائل کیا, اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ دوبارہ ہندوستان تشریف لائیے. اصل میں محمد علی جناح ایک بڑے اصولی آدمی تھے, اور ان کو یہ منافقت سے, ان کو یہ چیٹنگ فراڈ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. ان کو ایسی گندی سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں تھا جس میں جھوٹ ہو, جس میں منافقت ہو, جس میں چیٹنگ اور فراڈ ہو. وہ بڑے بااصولی آدمی تھے, نر تھے, اور آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کھرے آدمی تھے, اور ان کے کال اور فیل میں کوئی تضاد نہیں تھا. جو کہتے تھے وہ کرتے تھے, اور یہ نہیں ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ میں اور ان کی جو پریکٹسز ہیں, ان کے جو ایکشن ہیں, ان میں کسی قسم کا کوئی فرق ہو. تو بڑے بااصولی آدمی تھے, بڑے ہانسٹ تھے, سچے اور امانت دار اور ایماندار آدمی تھے, اور ان کو اس قسم کی دھوکہ دہی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. تو بہرحال یہ علامہ اقبال ہی تھے کہ جو برطانیہ گئے, اور چونکہ علامہ اقبال کے شاگرد ہیں محمد علی جناح, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک کوٹیشن بہت مشہور ہے کہ اگر مجھے علامہ اقبال کی اتنے رسپیکٹ کرتے تھے, وہ اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے, اپنا استاد مانتے تھے, ان کی ایک کوٹیشن اتنی مشہور ہے کہ میں جو اتنی اسٹرگل کر رہا ہوں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے لیے, اگر مجھے دو آپشن دے دیے جائیں کہ جناح یا تو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست اور ایک الگ ملک لے لو, یا دوسرا آپشن یہ کہ علامہ اقبال کی شخصیت لے لو, تو محمد علی جناح کی کوٹیشن بہت مشہور ہے, میں علامہ اقبال کی شخصیت لینے کو ترجیح دوں گا, پریفر کروں گا, اور علامہ اقبال کی شخصیت کو لے لوں گا. تو اقبال کو اتنا وہ مانتے تھے, اور اقبال کی اتنی وہ رسپیکٹ کرتے تھے. تو یہ علامہ اقبال ہی تھے کہ جو لندن گئے, برطانیہ گئے, انہوں نے محمد علی جناح کو قائل کیا, انہوں نے محمد علی جناح کو سمجھایا, اور اس بات پہ رضامند کیا کہ آپ دوبارہ ہندوستان تشریف لائیے, اور آل انڈیا مسلم لیگ کو لیڈ کیجیے, اور جو مشن اور ویژن نامکمل آپ چھوڑ کے آ چکے ہیں وہ مشن مکمل کیجیے, مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کو حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال اور بہت سے پرومیننٹ لیڈر تھے جنہوں نے محمد علی جناح کو اس بات پہ راضی کیا, لیکن ان میں ٹاپ جو ہائی لائٹ ہیں وہ علامہ اقبال ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات پہ رضامند کیا, اور بالآخر وہ راضی ہوئے, اور غالباً 1937 میں وہ واپسی آئے ہندوستان, اور ان کو تا حیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتے دم تک ان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. اور اصل میں بات یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی اس وقت جب قائد اعظم یہاں چھوڑ کے گئے تھے, ان میں بھی کچھ ایسے منافق لوگ موجود تھے, آپ ایسے لوگ موجود تھے جن کو اپنا مفاد زیادہ عزیز تھا, ایسے خود غرض لوگ موجود تھے, ایسے سیلفش لوگ موجود تھے جن کو اپنا مفاد زیادہ عزیز تھا, جو مسلمانوں کے لیے ملک سے زیادہ اپنا سوچتے تھے, اپنی فیملی کا سوچتے تھے, اور اپنے بارے میں زیادہ سوچتے تھے. اور دیکھا جائے تو آج بھی یہ حال ہے. تو اینی وے علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس ہو, چاہے ان کی